السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مجھ حقیر سمیت ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان کو پاس پوری دنیا سے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں جناب سب سے زیادہ جو پرابلم ہے پوری دنیا میں ہو گیا، پتہ نہیں کیوں، اللہ جانے کیا ہو گیا، کہ وہ جناب ایزوسپریمیا کی جراثیم نہیں ہے، جراثیم کم ہے، موٹیلٹی کم ہے، لوبریکیشن کم ہے، سلو پروگریسو بھی کم ہے اور فاسٹ ریپڈ پروگریسو بھی کم ہے، اور جناب علی سپرم کاؤنٹ بھی کم ہے، اور کچھ نہیں کم ہے تو کوئی 2 پوائنٹ بھی کم ہے تو اس میں بھی جناب کام خراب ہوتا ہے، اور پھر پس سیل ہے۔ یہ سارے کے سارے مسئلے اتنے بڑھ گئے پوری دنیا میں اتنے بڑھ گئے کہ وہ ممالک جہاں لوگ سور کا دودھ پیتے ہیں، سور کی چاکلیٹ کھاتے ہیں، ان کو بھی یہ مسئلہ ہے، حالانکہ ہمارا طبی دماغ اس بات کو نہیں قبولتا، لیکن ان کو بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو کیسے گیا کہ تھوڑے سے ہمارے اوور ایکسٹرا ماڈرن ہونے سے ہو گیا، ہم کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہو گئے۔ آپ غور کیجئے، جو ماضی میں لوگ تھے، ہمارے بزرگ تھے، احباب تھے، اکابرین تھے، زیادہ نہیں تھوڑا سا 50 سال پیچھے چلے جائیے، 30 سال پیچھے چلے جائیے، 30 سال، ٹھیک ہے، تو ان کے جناب علی کثیر بچے ہوتے تھے، کثرت اولاد ہوتی تھی جناب علی، آرام سے 18-12 بچے ہو جاتے تھے، اور جناب کرکٹ کی ایک ٹیم تیار ہو جاتی تھی، جب تک کہ اماں ابا میں جھگڑا ہو تو 6 بچے ابا کے ساتھ ہو جائیں، 6 اماں کے ساتھ ہو جائیں، اور میچ جو ہے وہ ڈرا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ ایسا نہ بعد میں اماں تانا دیں کہ میں نے زیادہ رن بنا لیے، ابا نے بولیں کہ میں نے زیادہ گول کر دیے، تو اس لیے بچے 12 ہوتے تھے۔ پھر آج جناب اچانک دیکھو کہ 1.5 بچہ ہو رہا ہے، ایک بچہ ہو گیا کسی نہ کسی طریقے سے، دوسرا جو آدھا بچہ ہے وہ گلے پڑ جاتا ہے، اس کو جناب علی تھیلیسیمیا، بلڈ کینسر، اس کا خون لگوائی اور چھٹی 18-20 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے ٹھوک پیٹ کے وہ نکل لیتا ہے جنت میں۔ تو یہ 1.5 بچے والا سیزن آ گیا آج کے لیے۔ آ کیوں گیا؟ 30 سال پہلے تو نہیں تھا۔ آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ فارورڈ بائس میں کیوں دیکھتے ہو کہ مجھے یہ پرابلم ہو گئی، لوگوں کو یہ پرابلم ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، کہاں غلطی کر رہے ہو، کہاں بغاوت کر رہے ہو، کہاں اصولوں کو توڑ رہے ہو؟ تو بھائی صاحب، اس کا ایک جوہر بنتا، وہ جوہر کو چھوڑیں، میں ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ پرانے زمانے میں جا کے دیکھ لیں، تمام انبیاؤں کی زندگی کو دیکھ لیں، اور آج سے 30 سال پہلے کے لوگوں کی زندگی کو دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے رات کی باسی روٹی کھاتے تھے۔ جی، انبیاؤں سے ثابت ہے۔ آپ جناب علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام ان کو رات کی باسی روٹی اور انگور کا تازہ رس میں ڈبو کے کھلاتی تھیں ناشتے میں۔ تو رات کی باسی روٹی کا ایک لفظ یوز ہو رہا ہے کسی پیغمبر کی زندگی میں، اس کے نسبت کے ساتھ، تو دماغ میں کلک کیوں نہیں کرتا؟ ہم انبیاؤں کے واقعات کو جس دن سے ہم نے حقیر اور کم سمجھنا شروع کیا، اس دن سے ہم لٹنے شروع ہو گئے، اور لٹی جا رہے ہو۔ پورا جتنی دن بھر 12 گھنٹے بندہ گدھے کی طرح محنت کر کے جو کما رہا ہے، وہ مصنوعی فرضی سنتھیٹک دواؤں میں گزار رہا ہے، ہو کچھ نہیں رہا، رزلٹ کوئی نہیں۔ تو رزلٹ کب بنے گا؟ جب اپنے بڑوں کی زندگی کو، اپنے مخلصین کی، محبین کی، اپنے مہربانوں کی زندگی کو فالو کرنا شروع کر دو گے کہ بھائی وہ کیا کرتے تھے۔ بچہ انگلی پکڑ کے ابا سے پوچھ لے کہ ابا یہ کیسے ہوتا ہے، تو ابا بتا دیتا ہے اپنے 50 سالہ تجربے سے، تو بچہ اس کو نیا تجربہ ایکسپیریمنٹ کرنے، اس میں چارجز آنے سے بچ جاتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے آپ بچ لوگے جب اپنے بڑوں کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ اور یہ رات کی باسی روٹی کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ازواج مطہرات سے بھی ثابت ہے، اور اہل بیت سے بھی ثابت ہے۔ یہ ان کی زندگیوں میں جو کچھ ثابت ہے وہی سونے کا پہاڑ ہے۔ جی، باقی صاحب کو جو کر رہے ہو نا نئے تجربے، سارا بلدیہ کا گٹر ہے اور کچھ بھی نہیں، پیسہ ڈالے جاؤ رزلٹ کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے میری عرض ہے کہ ہربل آیورویدا جو کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ رات کی باسی روٹیاں جمع کرتا ہے، جمع کر کے جناب علی اس کو پانی میں ابالتا ہے، پھر اس کو پانی کو نتھار لیتا ہے 3 دن میں۔ 3 دن بعد جب اس پانی کو اسٹیل کے برتن میں، ابھی ایک چیز کو بولا اسٹیل کے برتن میں، جناب علی بانس کی جڑ اور چونا بھگو دو، پھر اس کا نتھرا ہوا پانی لے لو۔ تو ایک حکیم صاحب نے بولا حکیم صاحب نسخہ ہی غلط ہے، وہ جناب علی وہ تو کالا ہو گیا۔ میں نے کہا برتن کی تصویر بھیجو، تو اننا وڈا لوہے دا کڑاہا، تو لوہے کے کڑاہے میں تھوڑی کام کرے گا، اسٹیل کا برتن، ٹھیک ہے، اسٹیل کا برتن فوڈ گریڈ ہوتا ہے، اور یہ اپنا ریئیکشن آپ کی کسی بھی چیز میں نہیں ملاتا۔ تو ہربل آیورویدا کیا کرتا ہے کہ انہی باسی روٹیوں کا پانی نکال کے اس کو جناب علی نتھار کے اس پانی کو سکھاتا ہے، اس کا جو پاؤڈر بنتا ہے وہی آپ کو مجھے کھلاتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. اور اس سے جناب علی آپ کی پوری ایزوسپریمیا کی رپورٹ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو اس پانی کو بنانے کو مشقت میں نہیں ڈال رہا. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جناب اپنی بیگم صاحبہ کی ریکویسٹ کر لیجئے کہ بیگم رات کو 2 روٹی زیادہ پکا دو اور صبح اس روٹی سے آپ کھانا پینا کھا لیجئے. یہ نارمل موڈ ہے. اگر آپ کو اسپیڈ موڈ ہے، 1 مہینے کے اندر ایزوسپریمیا آپ کو مائنس کرنا ہے اپنی لائف سے، لاکھوں کا خرچہ میں فری میں کروا رہا ہوں. اس کی جزا تو مجھے میرا اللہ دے گا، ہے نا؟ اللہ تو دے گا انشاءاللہ. میں نبی کی امت کا بھلا کر رہا ہوں، میں اللہ کی مخلوق کا بھلا کر رہا ہوں، تو اللہ تو مجھے اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. تو اب اس میں اگر آپ نے اسپیڈ پکڑنی ہے اس کیس میں، تو رات کی بچی ہوئی روٹی میں ہوتا کیا ہے کہ صبح اس میں تبخیر پیدا ہو گئی ہے. تبخیر پیدا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو پروٹین ہے اس کی کیمیکل ویلیوز جو ہے وہ جناب علی اس میں زندگی اور حیات پیدا ہو چکی ہے. اس کے اندر بیکٹیریل ویلیو پیدا ہو چکی ہے. بیکٹیریل ویلیو پیدا ہوئی تو آپ اس کو کھٹاس کہہ رہے ہو نا. سمجھ میں تو بات آ رہی ہوگی نا آپ کے، ہے نا؟ تو اس کی جو بیکٹیریل ویلیوز ہے جس نے اس روٹی میں تخمیر پیدا کرتی ہے بال برابر بس ذائقہ نہیں ہوتی روٹی. تو وہ جناب علی وہ روٹی تو اتنی خوش ذائقہ ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ چائے میں ڈبو کے کھا لیا کرتے تھے. تو اگر آپ کو جلدی علاج کرنا ہے، ایزوسپریمیا سے جان چھڑانی ہے، لٹنے سے بچنا ہے، مصنوعی اور کمرشل اور تجارتی فیکٹریوں میں استعمال کرنے والے کیمیکل سے بنی ہوئی دواؤں سے جان چھڑانی ہے، تو پھر آپ رات کی بچی ہوئی 2 روٹی صبح جو ہے اس کو توڑ لیں، ننو کر لیں اس کو پورا، اور جناب تھوڑی دہی میں حل کر لیں، 20 منٹ چھوڑ دیں اور کھا جائیں اس کو. صرف 1 مہینہ. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میرا اجر اللہ دے گا انشاءاللہ. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو روز محشر میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو جواب دہ ہوں. میں کسی کا وقت لگاؤں، کسی کے پیسے لگاؤں اور اس کو رزلٹ نہ بنے تو اتنا بڑا ظلم نہیں کروں گا. مرنا میں نے بھی ہے، قیامت میں نے بھی منہ دکھانا ہے. ٹھیک ہے؟ 1 مہینہ یہ کر لو. 1 مہینہ آپ کی پوری ایزوسپریمیا لیول مائنس ہو جائے گا. آپ کے سپرم ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے سپم ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا ویلیو کاؤنٹ بہترین ہو جائے گا، ریپڈ لائنر سلو لائنر ایکٹیو ہو جائے گا، اور ہیڈ ٹیل پرابلم ختم ہو جائے گی، پس سیل ختم ہو جائے گا. اور کیا چاہیے؟ آپ کمپلیٹ ہو جاؤ گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے ایزوسپریمیا ویلیو ختم ہو جائے گی. اتنی سی بات ہے. اور شرط کیا ہے کہ ٹھنڈا پانی آپ حرام رکھیں گے. ٹھنڈا پانی حرام. یہ جتنے بھی اسپم ہے، سیمن ہے، اسپم جتنے بھی ہوتے ہیں، جراثیم جتنے ہوتے ہیں مردانہ ویلیو کے، تو وہ جناب علی آپ 1 سال کا بچہ لے لو، رات کو اس کے سینے پہ 1 گلاس تیز ٹھنڈا پانی ڈال دو، صبح بچہ مرے گا نہیں مرے گا؟ مر جائے گا نا. ہمارے ایک پڑوسی ملک ہے، وہاں بچیاں مار دی جاتی ہیں، پہلے بھی مار دی جاتی تھیں جناب علی عبادت گاہوں میں لے جا کے، ابھی بھی وہاں ٹھنڈا پانی ڈال کے مار دی جاتی ہیں. وہ بچی اللہ کی نعمت ہے یار، اللہ کی عطا ہے، نبی پاک کی رحمت ہے، شفقت ہے. آپ کیا کر رہے ہو الٹے سیدھے کام؟ رازق اس کا بھی اللہ، اس کا بھی اللہ ہے. تو جناب علی اب 1 سال کے بچے پہ بھی آپ نے ٹھنڈا پانی مارا، بچہ مرا نہیں مرا؟ تو بھائی صاحب ٹھنڈا پانی حرام کر دیں، ورنہ آپ کی جراثیم اسی سے مرتے ہیں. بس اتنا سا کام کر لیں. 1 مہینے اس باسی روٹی کو صبح دہی کے ساتھ کھا لیں. 1 مہینے بعد اپنا ٹیسٹ کرا لیجئے گا. میں کوئی دوا نہیں بیچ رہا آپ کو، کوئی پیسے نہیں خرچ کرا رہا، کہیں نہیں لٹوا رہا میں آپ کو. ٹھیک ہے؟ کر لیجئے، زندگی بھر دعائیں دو گے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.